پیंडेमिक, इसके बारे में यही पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कहा जाता है कि ये बेहतियाती से ज़्यादा फैली है। एक ऐसी सूरत हाल में जब आपने ट्रांसपोर्ट SOP के साथ खोल दी है, जब आपने मसाजिद SOP के साथ खोल दी है और मार्केट्स खुल गई हैं SOP के साथ, तो क्या तालीमी अदारे और ख़ास तौर पर स्कूल की जो एजुकेशन है वो SOP के साथ नहीं खोली जा सकती, चूँकि दुनिया इन बच्चों से जो है वो ज़्यादा काम लेती है कि वो जितना उनको गाइड करेंगे वो अपने घरों में जाके उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को वो उसकी तरफ राग़ब कर सकेंगे, एहतियात की तरफ। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखें, हम जो हैं, हम इस सोसाइटी का एजुकेटेड लॉट हैं, जो हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बैठे हुए हैं। ये यूनिवर्सिटियाँ इस मकसद के लिए होती हैं कि ये सोसाइटी को गाइड करें, सोसाइटी को लीड करें, कौम को गाइड करेंगे, इस मकसद के लिए वो होते हैं। अगर हम खुद एक ट्रेंड सेट ना कर सके तो फिर हम कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी देहात में बैठा हुआ, शहर में कहीं पर किसी दुकान पे बैठा हुआ जो शख्स है वो कोई डायरेक्शन पाएगा? आपने उनको डायरेक्शन देनी है। ये जो SOPs की हम बात करते हैं, ये SOPs तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स पे मुश्तमिल है कि जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हो, इनके ऊपर आप बेस करके अपनी SOPs बना लो। वो जो SOPs हैं, अगर आप उनके मुताबिक ऑपरेट करते हो, उन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के मुताबिक अगर आप ऑपरेट करते हो, तो वो अगर एहतियात से बनी हुई होंगी और अगर उसमें हर पहलू का ख्याल रखा होगा तो उसमें आप कदरे महफूज होंगे उससे। लेकिन एक तरफ तो हमारा दूसरा भी एक हमारा फेथ भी है। वो फेथ ये है कि अगर इस बीमारी ने तुम्हें लगना था, बीमारी लगना जो है वो अल्लाह की मिन जानिबिल्लाह है, कि अगर अल्लाह पाक ने आपको बचाना था तो आप बच जाएंगे। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि तवक्कल बाद में करो, पहले एहतियात करो। यानी कहा कि पहले ऊंट को बांधो, फिर उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करो। तो पहले हम तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, तमाम वो SOPs अपना लें, फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कल भी कर लें। अब आप मुझे बताएं कि इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मुझे दीवार के ऊपर क्लियर राइटिंग नजर आ रही है, क्लियर मैं देख रहा हूं ये राइटिंग दीवार के ऊपर है कि आपका जो अगला सेमेस्टर होगा वो भी इसी कोविड-19 के तनाजुर में ही गुजरेगा, यानी जो 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, आप इस सेमेस्टर को तो ऑनलाइन टीचिंग से 15 अगस्त तक इसको कंप्लीट कर लोगे। यानी मैं ये नहीं कहता कि हम इसमें 100% अचीव कर लेंगे अपने टारगेट्स, लेकिन इन इमरजेंसी हालात में अगर 50% टारगेट्स भी आपके अचीव हो जाते हैं तो इवन देन दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। मैं कहता हूं कि ये फिर भी बड़ी अचीवमेंट है। अब आने वाले सेमेस्टर के लिए आपको क्या वो करना है, आपको जाना पड़ेगा ब्लेंडेड टीचिंग के ऊपर। उस ब्लेंडेड टीचिंग में आपके पास दोनों वो जो हैं वो होंगे, यानी आप जो है इस ब्लेंडेड टीचिंग में आपके पास फेस टू फेस टीचिंग भी होगी, आपके पास ऑनलाइन भी टीचिंग होगी। अब आप ये फैसला खुद कर सकते हो एज अ यूनिवर्सिटी कि मैं PhD के स्टूडेंट्स को, MS के स्टूडेंट्स को, उन सबको मैं कैंपस पे बुलाता हूँ, उनको कहता हूँ कि आप SOPs को फॉलो करते हुए लैब में अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लें, अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करते जाएं, लेकिन ये प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑब्जर्व कर लें। आप जब क्लास में हो तो इतने डिस्टेंस के ऊपर बैठें, अपने मास्क के साथ बैठें और वो जो है वो सफोकेशन ना होने दें। देयर शुड बी क्लीन एयर और उसकी वो जो है वो चलती रहे। आप ये चीज़ जो है उनके साथ वो करा लेते हो। फिर दूसरे स्टेज के ऊपर आप ये फैसला भी कर सकते हो कि मेरे 8 सेमेस्टर्स हैं, उन 8 सेमेस्टर्स में सबसे ज़्यादा क्रूशल जो होते हैं वो आखिरी 2 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, चूँकि उन्होंने फारिग होना होता है और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स उन्होंने वो करने होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह वो करने होते हैं, असाइनमेंट्स जो हैं वो उनके ऊपर काम करना होता है, रिसर्च असाइनमेंट्स, उनको रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। आप उनको ऑन कैंपस अलाउ कर लो, बाकी 6 सेमेस्टर्स को डिस्टेंस लर्निंग पे ऊपर कर लो। तो एक टीचर जो है जहां फाइनल 2 सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स को वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के ऊपर, यानी बहुत कम तादाद में स्टूडेंट्स होंगे,
ان کو یہ انٹرٹین کر سکتا ہے SOPs کو آبزرو کرتے ہوئے وہ یہاں پر فیس ٹو فیس ٹیچنگ کر لیں اور باقی 6 سیمسٹر والے وہ آن لائن اس کے اوپر وہ کرتے رہیں. تو یہ چیز جو ہے اگر آپ اس کے مطابق چلو گے تو یہ ایک ایسا وہ ہو جائے گا کہ آپ ممکن بنا سکتے ہو کہ آپ کی ٹیچنگ بھی رہے, سیمسٹر بھی آن ہو اور بلینڈڈ ٹیچنگ ہو. بلینڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ آن لائن اور فیس ٹو فیس دونوں ایک ساتھ وہ چلیں. ایسا اسی میں اور چھوٹی سی اس کے ساتھ ہی 30,000 سے زائد آپ کے اسٹوڈنٹس ادھر پڑھتے ہیں پاکستان سے باہر بھی. فیسز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کتنا لاس ہوا ہے اور کتنی کوئی آپ نے ریلیکسیشن کوئی فیسز کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹوڈنٹس کو دی؟ دیکھو ہم نے ابھی تک فیس کے معاملے کو چھیڑا بھی نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹ نے جو فیس پچھلے سیمسٹر کی دی ہے, کیونکہ دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا یونیورسٹی ٹو کمپلیٹ دیٹ سیمسٹر, ایون وہ اسٹوڈنٹس جن کے پاس نیٹ کی فیسلٹی ابھی نہیں ہے, کل کی میٹنگ میں ہم نے یہ طے کیا HEC کے ساتھ اور تمام وائس چانسلرز نے کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ ان کو ہم لے آئیں. وہ جو آپ کے پاس 1000, 500, 1000 جو اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کے پاس نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, وہ آپ کے ہاسٹل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں, ان کو آپ بے شک لا سکتے ہو, یہاں پر ان کو رکھ سکتے ہو انڈر اسٹرکٹ SOPs. یہاں بیٹھ کر وہ آن لائن ٹیچنگ سے فائدہ اٹھا لیں اور آن لائن ایگزام اپنا دے دیں جس سے یہ اپنے سیمسٹر کو کمپلیٹ کر لیں. اس طرح اگر ہم فیز وائز سلولی اس طرح وہ جاتے رہیں تاکہ ہمارا SOPs کے اوپر گرپ بھی ساتھ میں آ جائے اور جو ہمارے پاس لوز اینڈز ہیں ان کو ہم ٹائٹن بھی کرتے رہیں اور اپنے جو ہماری یعنی جو لوپ ہولز ہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ کور ہوتے جائیں. سر اس میں یہی ایک میرا سوال تھا کہ دیکھیں آپ بچوں کو بلائیں گے, فار ایگزامپل جس طرح ابھی آپ نے یہ بات کی کہ کچھ بچوں کو بلا لیں گے جو PhD کے ہیں یا MS کے ہیں, تو پھر اگین جب لاسٹ مدرس صاحب سے بھی رات کو میری بات ہو رہی تھی اسی معاملے پہ, تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب ہاسٹل تو کس طرح ہم اوپن کر سکتے ہیں اس صورتحال میں. دیکھو ایک چیز جو ہے, ہم چونکہ یہ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں جی پچھلے 3 مہینے سے, بلکہ یہ 4تھا مہینہ ہے, ہم نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو یہیں رکھا ہوا, ہمارے پاس ہاسٹل میں ہیں, ہم نے اسٹرکٹلی ان سے SOPs کو فالو کروایا, ہم ان کو باہر نہیں چھوڑتے, یہیں پہ ان کے پاس گراؤنڈ کی فیسلٹی ہے, وہ کھیل سکتے ہیں, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, ہاسٹل میں ان کے کھانے کا انتظام ہے, سب کچھ وہ ہے. تو اگر ہم لوگ 1200 اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ بشمول لڑکیوں کے یہاں پر رکھ کر ان کا خیال رکھ سکتے ہیں تو ہم اپنے PhD اسٹوڈنٹس کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. ہم ان اسٹوڈنٹس کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جن علاقوں کے اندر نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ اس سے ایک پولیٹیکل مسئلہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ ہمیں کچھ دیتے نہیں ہو اور نہ نیٹ کی فیسلٹی ہے نہ کچھ ہے اور مجھے تعلیم سے بھی محروم کر رہے ہو, میں کیسے تعلیم حاصل. یہ جو بلوچستان کے مختلف علاقوں سے, اب وہاں پر کچھ ڈسٹرکٹس ایسی ہیں جہاں پر ہم ان کو نیٹ فیسلٹی وی کانٹ ہیلپ دیٹ, کیونکہ وہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, وہاں پر ہماری نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. تو ان سٹوڈنٹس کو ہم یہاں پر لا سکتے ہیں, یہاں پر ہم رکھ سکتے ہیں اور ان سے یہ جو ہے ایک اسٹرکٹ ماحول کے اندر SOPs کو فالو کراتے ہوئے. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں, ہاسٹل میں تو ہم اس بات سے گھبراتے ہیں, ادھر سے 5 قدم کے فاصلے پر سبزی مارکیٹ ہے, ذرا جا کر اس کی حالت تو دیکھو. نہیں بالکل سر, راجہ بازار کی حالت تو دیکھو. بالکل سر, یعنی وہاں پر تو یہ تو آپ کی ایجوکیٹڈ لاٹ ہے, اس سے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ سیٹ دی ٹرینڈ فار دا سوسائٹی. بالکل سر, کہ دیکھو ہم اس طرح رہ رہے ہیں, اسی کووڈ کے ساتھ رہ رہے ہیں. بالکل سر, ہمارے اندر کوئی کیسز نہیں آ رہے, ہم کوئی کیسز باہر سے نہیں لا رہے, ہم کوئی کیسز سپریڈ نہیں کر رہے, بٹ وی کین اچیو دی ٹارگیٹ. سر جس طرح اس ملک میں معاشی ایمرجنسی کی صورتحال ہے, ٹڈی دل کی وجہ سے ایک غذائی ایمرجنسی کی صورتحال ہے, جہاں معاشیت پرابلم میں آ رہی ہے وہاں پہ غذائی قلت کا بھی سامنا ہو سکتا ہے جو کہا جا رہا ہے. اس پینڈیمک نے تعلیم کے اوپر کتنا اثر کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کے اوپر بھی ایمرجنسی اب لگانے کی ضرورت ہے, کیونکہ تعلیم کے بغیر تو معاشرے آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھو یہ جو ایک پروسیس ہے, ہمارے تعلیمی اداروں کا مقصد کیا ہے,
ہم ایز اے یونیورسٹی کیا وہ کرتے ہیں. علم کی روشنی پھیلانا وہ ایک طرف ہے, لیکن جو مین آپ کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے نظام کو چلانے کے لیے آپ ایک ہیومن ریسورس پیدا کرتے ہو. وہ ہیومن ریسورس اگر اس کا سلسلہ رک جائے, اس کا مطلب ہے وہاں پر سارا سلسلہ آپ کا وہاں پہ رک جائے گا. اگر میں آپ کو گریجویٹس نہیں دوں گا, اگر میں مارکیٹ کو گریجویٹس نہیں دوں گا, تو مارکیٹ کہاں سے گریجویٹس لے گا؟ وہ تو اس کو وہ نہیں وہ مل سکتے. یعنی بہت سارے ایسے ہمارے مضامین آج بھی ہیں کہ جن کا جو گریجویٹ ہے وہ فروٹ کی طرح یوں بکتا ہے, یعنی جیسے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے وہ بک جاتا ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پروسیس کو آپ زیادہ دیر تک آپ ہالٹ نہیں کر سکتے. آپ نے اس پروسیس کو آن کرنا ہے. آپ نے سوچنا ہے, قوموں کے اوپر چیلنجز آتے ہیں, قوموں کے اوپر چیلنجز آئیں تو ان چیلنجز کے اندر وہ اپنے لیے اپرچونٹی تلاش کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے اپنے لیے ایک اپرچونٹی تلاش کرنی ہے. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں, بہت اچھی اچھی یونیورسٹیاں آن لائن ٹیچنگ کے اوپر چلی گئی ہیں, ہائبرڈ ٹیچنگ کے اوپر چلی گئی. ہم بھی اپنے یہاں پر یہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب دیکھو, پہلی بار یہ ہوا کہ پاکستان ٹیلی کام کے ساتھ ہم نے, یونیورسٹیز نے اور ایچ ای سی نے بات کی کہ آپ اپنے ریٹس کو اس حد تک کر لو کہ ایک اسٹوڈنٹ دیہات میں بیٹھا ہوا وہ بھی افورڈ کر سکے. انہوں نے ریڈیوس کر لی, آلموسٹ 50% تک وہ لے آئے. اسی طرح سے آپ ان جو نیٹ کی کنیکٹیوٹی کے جو وہ ہیں ان کو فورس کر سکتے ہو کہ یار ریچ ٹو دی فار فلنگ ایریاز, اور ان تک وہ کر لو. جب تک وہ کہتے ہیں جب تک بچہ روئے گا نہیں ماں دودھ نہیں دے گی. جب تک ہم آواز بلند نہیں کریں گے ان چیزوں کے لیے, یہ فیسلٹیز دیہاتوں تک نہیں جا سکتی. آپ نے ان کو ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچانا ہے اور اس چیز کو وہ کرنا ہے. اچھا, اس میں سر ایک آپ نے بات کی کہ سر جو 2 سوال ہے سر میرے. پہلا یہ کہ سر جو اوپن بک ایگزام کا وہ دیا ہوا ہے, جی سر, اوپن بک ایگزام ہم نے ان کو 8 آورز کا ٹائم دیا ہے. یعنی 8 آورز میں ایک بچہ جو ہے اپنے ضلع سے کسی دوسرے ضلع میں موو کر سکتا ہے. بالکل سر. وہ جو ہے وہ ہم نے 8 گھنٹے کا, اب آپ کا جو پیپر ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹے کا پیپر ہوگا, لیکن آپ اس کو ٹائم دے رہے ہو سو that kid can move from one place to some other place where the net connectivity is there. یہ اس کے لیے اپرچونٹی ہے. اور اس میں دوسرا ہم نے وہ کر دیا کہ اگر کسی کے لیے یہ ناممکن ترین بات ہو جائے تو ہم نے اس کے لیے رستہ وہ دے دیا کہ وہ اپنے سیمسٹر کو فریز کر سکتا ہے with the reimbursement of the fee. یعنی اس کی فیس جو ہے آگے والے سیمسٹر میں ایڈجسٹ ہو جائے گی. یہ بھی ہم نے ان کے لیے وہ دیا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے محروم نہ ہو جائے, کیونکہ آدھا سیمسٹر وہ یونیورسٹی میں گزار چکا ہے. لہٰذا اب ہم ان راہوں کی تلاش میں ہیں, ان سلوشنز کی تلاش میں ہے کہ کس طرح سے اس بچے کو ایک ایسی جگہ پہ لایا جائے جہاں پر یہ بیٹھ کر آپ کے ساتھ مل کر یعنی اس آن لائن ٹیچنگ سے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. ریسنٹ میں بھی جو ایچ ای سی کا بجٹ ہے اس میں اگین ایک جو 2-3 روز پہلے چیئرمین ایچ ای سی نے اس پہ اظہار کیا کہ اگین اس پہ کٹ لگ گیا ہے. تو اس صورتحال میں جب آلریڈی جامعات ایک کرائسس میں ہیں اور اگین یہ جو پینڈیمک کا یہ معاملات ہیں اور یہ سیمسٹر فریز ہوں گے تو بچوں کو فیس واپس کرنی پڑے گی اور ادھر سے یہ کٹ لگ جائے گا, تو بینگ دا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ تو یہ کیسے مینج کریں گے آپ اتنے بڑے مسائل؟ دیکھو, جب بھی بجٹ آتا ہے جی سر, میں بخار ہوتا ہے. جی بالکل سر. اسی طرح بہائن ہی اسی طرح یہ ہے کہ جب ایچ ای سی کو گرانٹ نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چینل ڈاؤن نہیں ہوگی ٹو دا یونیورسٹیز. ہمیں ریڈیوسڈ بجٹ کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اب یہ ہے ہر سال ابھی ہمارا وہ جو ہے 2 الفاظ جس کا ہماری ڈکشنری کے اندر یعنی اضافہ وہ ہو گیا ہے, یعنی کہ آپ جو آسٹیرٹی میجرز, اسٹرکٹ آسٹیرٹی میجرز لے رہے ہو اور آپ نے کرٹیل کیا اپنے ایکسپینڈیچر کو, جس سے آپ تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کرتے تھے. آپ کی زیادہ تر یہ جو گرانٹ ہے وہ تو سیلریز میں چلی جاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ میں چلی جاتی ہے. تو آپ کی جو میجورٹی گرانٹ کا وہ حصہ ہے وہ سیلریز کے لیے تو آپ کو کوئی نہیں چھوڑے گا کہ آپ کسی کی سیلری کٹ کر دیں. تو لہٰذا آپ سیویئر ان فائنینشیل کنسٹرینٹس میں
स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी मेजर्स लेते हुए आप सरवाइव करने की कोशिश करोगे। बिल्कुल। सवाल आजकल जो चल रहा है, क्या मैकेनिज्म है तरीक़ाकार प्रेसिडेंट की तैनाती के हवाले से, और क्या हो क्या रहा है, इसके ऊपर क्या बात? देखो, हमारे पास जब प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद यूसुफ अद-दरवेश ने जब रिज़ाइन कर लिया तो ये पोजीशन खाली हो गई। तो पोजीशन खाली होने के बाद मैंने फौरी तौर पर जो है वो रिस्पॉन्ड किया और चांसलर्स ऑफिस को और मिनिस्ट्री को और HEC को ऑन बोर्ड लेकर मैंने उनसे कहा कि हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग करते हैं। इसका तरीक़ाकार हमारे एक्ट में ये है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग में जिसमें 53 मेंबरान हैं, मुख्तलिफ ममालिक से हैं, वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में बैठकर रेक्टर एक पैनल प्रेजेंट करता है, पैनल ऑफ 3 स्कॉलर्स प्रेजेंट उनको करता है, और उन 3 स्कॉलर्स में से फिर वो जो बोर्ड है वो किसी आफ्टर डेलिब्रेशंस और उसके ऊपर डिस्कशन के और उनकी CVs को देखकर और उनके प्रोज और कॉन्स को देखकर डिसाइड ये करता है कि किसको यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होना चाहिए आने वाले 4 सालों तक। ये उसका सिंपल सा प्रोसीजर है, तो उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारी मीटिंग 30 तारीख को ड्यू है और इंशाल्लाह ये होगी। तमाम फॉरेन के डेलीगेट्स जो हैं वो ऑन दी जूम हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। जो पाकिस्तान के हैं वो इन पर्सन इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करके, तो प्रेसिडेंसी में हमारी मीटिंग है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की, जिसमें दूसरे एजेंडा आइटम्स के अलावा ये भी एजेंडा आइटम उसमें होगा।